اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ سب لوگوں کا شک جو تھا وہ ہم پہ ہو رہا تھا۔ انہوں نے کہا تھا جی کہ چونکہ صرف ہم لوگوں کے پاسپورٹ جو ہیں وہ واپس آئے ہیں اور کسی اور کے پاسپورٹ ابھی واپس نہیں آئے، تو ہو سکتا ہے کہ ہم جو ہے نا ان لوگوں کے ساتھ ملے ہوں۔ لیکن جب میں نے ان کو حقیقت بتائی، میں نے ان کو بتایا جی دیکھیں کہ سمیر جو ہے اس نے ہم سب سے پاسپورٹ وغیرہ لیے تھے، تو اب اس کی جو تھی وہ اپنا رسپانسبلٹی تھی کہ وہ ان پاسپورٹ ڈالرز جو بھی ہماری پریشیس مٹیریل تھنگس تھیں ان کی وہ پروٹیکشن کرتا، لیکن ہی واز ٹوٹلی انسکسیسفل۔ اس نے بالکل اس کی پروٹیکشن نہیں کی۔ اس کی غلطی کی وجہ سے یہ سب چیزیں جو ہیں وہ غائب ہو گئی تھیں۔ اچھا، اب یہ میں آپ کو بتا دوں، دوسرے میں نے ان کو بتایا کہ عرفان جو لڑکا کچن میں کام کرتا تھا، شیف تھا، ٹھیک ہے، اس کو سمیر نے ناجائز طور پہ اپنے پاس رکھا ہوا تھا، انلیگلی۔ وہ کافی دیر سے یہاں پہ آیا ہوا تھا۔ یہ عرفان نے ہمیں باتیں بتائی ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ عرفان جو تھا، جیسے ہم وزٹ کرنے کے لیے آئے ہیں اسی طریقے سے وہ بندہ بھی پاکستان سے کراچی سے وزٹ کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن اس کا بھی پاسپورٹ اسی طریقے سے غائب ہو گئے، چیزیں گم ہو گئیں اسی جگہ پہ، اور اس نے اس کے اوپر انڈیو پریشر ڈال کے عرفان کو اپنے پاس رکھا ہوا تھا اور اس سے کچن کا کام لے رہا تھا۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ ان دونوں نے مل جل کے کوئی ایسا کام کیا ہو۔ تو جب میں نے یہ باتیں ان سب لوگوں کو بتائیں جو ادھر بیٹھے ہوئے تھے، ایک دم سے ان کے ایک تو کان کھڑے ہو گئے، ٹھیک ہے، اور وہ سرپرائز ہو گئے کہ واٹ از گوئنگ آن، دیر از اے لائک ایک گروپ ہے جو کہ ایک کارٹل ہے جو کہ ہمیں کور کر رہا ہے، جو مطلب کہ ہمیں ڈسیو کر رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے۔ تو یہ صرف ہماری بات نہیں تھی۔ میں نے ان کو بتایا کہ آپ صرف یہ نہ سوچیں، وہ تو ہم نے اس کے ساتھ نیکی کی تھی عرفان کے ساتھ، تو وہ یہ تھا کہ ہم جیکٹس جب لے کے آئے تو ہم نے اس کو جیکٹس دے دیں، اور پھر وہ ہم سے اچھی تھوڑی دیر کے لیے بات کر لیتا تھا۔ اس نے ساری باتیں عرفان نے ہمیں بتائی۔ ہمیں کہاں سے پتہ چلا ہے؟ ہمیں آسمان سے تو نہیں باتیں پتہ چلی، عرفان نے ہمیں یہ سب کچھ بتایا کہ سمیر جو ہے یہ آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے، یہ اس کے اوپر انڈیو پریشر ڈالتا تھا، اس کو اس نے انلیگلی اپنے پاس رکھا ہوا تھا، باہر نہیں نکلنے دیتا تھا، جب وہ کسی سے بات کرتا تھا کسی سے بات نہیں کرنے دیتا تھا، تو جس کی وجہ سے عرفان جو تھا وہ کانسٹنٹلی انڈر پریشر تھا۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ گروپ وغیرہ انہوں نے مل کے کوئی ایسا کام کیا ہو۔ تو سمیر جو تھا وہ پہلے تو وہ ایک دم پریشان ہو گیا اور گھبرا گیا، لیکن کہنے لگا کہ عرفان جھوٹ بول رہا تھا۔ اب اس نے کچھ نہ کچھ تو بلیم ڈالنا تھا، اپنے سے بلیم اتار کے کسی اور کے اوپر ڈالنا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ عرفان جھوٹ بول رہا تھا اور ہر آنے جانے والے سے میری برائیاں کرتا تھا، اور یہ تھا کہ اس کا پاسپورٹ بن جائے اور وہ پاکستان چلے جائے۔ تو بہرحال یہ تھا کہ لیکن مجھے پتا تھا کہ سمیر جو ہے نا وہ جھوٹ بول رہا ہے اور غلط بیانی کر رہا ہے، اور لیکن میں نے زیادہ کوئی بات نہیں کی، تاکہ یہ تھا کہ کیونکہ ابھی ہم نے سمیر کے ساتھ جو تھا وہ انٹریکشن کرنا تھا، ٹکٹس وغیرہ لینی تھی، تو میں بہت زیادہ اس چیز کو اور آگے تک نہیں لے کے جانا چاہتا تھا۔ ہو سکتا تھا کیونکہ وہ وہاں کا رہنے والا بھی تھا اور اس کی وائف جو تھی وہ وہاں کی تھائی لینڈ کی رہنے والی تھی، تو وہ ہمارے لیے کوئی اور بھی مشکلات پیدا کر سکتا تھا۔ اس لیے میں نے جو ہے نا اپنی بات تو بتا دی، لیکن اس کو فردر میں نے سبسٹینشیٹ نہیں کیا۔ میں نے یہ نہیں کہا جی کہ اور اس کے علاوہ جو باتیں، بہرحال یہ تھا کہ اب ہم نے جو ہے نا میں نے فٹافٹ سے اپنے پاسپورٹ اٹھا لیے، اور پاسپورٹ تو ایسے لگتا تھا جیسے میری جان میں جان آ گئی ہے۔ تو انبلیویبل، یہ تو آپ معجزوں پہ یقین نہیں کرتے نا، معجزہ تو ہوتا ہے، لیکن سنا ہے کہ آج کل معجزے نہیں ہوتے، لیکن یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی جو مدد تھی ہمارے لیے آ گئی، اور جسٹ ان ٹائم بیکاز ٹمارو جو تھی وہ ہماری فلائٹ جانے والی تھی، اور ہمارے پاس پاسپورٹ نہیں تھے، ٹکٹس نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ اس نے ہمارے صرف پاسپورٹ بھجوا دیے، دیٹ واز مور دین انف، کیونکہ اگر ہم ایمبیسی کے پیچھے پڑتے، ایمبیسی والوں کے چکر وغیرہ لگاتے، تو وہ بھی مہینہ اگر بن بھی جاتے تو مہینہ 1.5 مہینے سے پہلے نہیں بننے تھے۔ لیکن یہ تھا کہ پاسپورٹ کا ملنا تھا، اب ہمیں صرف ٹکٹس لینی تھی اور ہمیں فلائی کر جانا تھا، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ تھا کہ جب ہم ادھر بیٹھے ہوئے تھے تو امتیاز، وہی بندہ جس نے ہمیں گارمنٹس وغیرہ پرووائڈ کرنے تھے، وہ بھی آ گیا اور وہ سامان گارمنٹس لے کے آیا۔ تو جب ہم نے اسے بتایا کہ ہمارے پاسپورٹ وغیرہ مل گئے ہیں، تو اس نے کوئی انٹرسٹ نہیں شو کیا، اس نے
اس نے بس کسی قسم کا کوئی وہ سرپرائز شو نہیں کیا. اس نے ہمیں کراچی میں کسی دکاندار کا کسی شاپ کیپر کا ایڈریس دیا کہ آپ یہ چیزیں لے جائیں اور یہ اس کو سیل کریں, تو وہ فوراً سے آپ کو اچھے پیسے دے گا ان گارمنٹس کے, اور آپ کو وہاں پہ جا کے پروفٹ ہو جائے گا. تو بہرحال ہم نے نہ چاہتے ہوئے, ہم نہیں چاہتے تھے کہ ہم گارمنٹس وغیرہ لے لیں, لیکن کیونکہ ہمیں پیسوں کی زیادہ ضرورت تھی اینی ویز وہ ہم نے لے لیے, اور پھر ہم نے اسے بہرحال شکریہ کہا. پھر ہم نے سمیر سے کہا کہ چونکہ ہمارے پاسپورٹ تو ہم مل گئے ہیں, اب وی نیڈ ٹکٹس, ایئر ٹکٹس ناؤ, تو یہ اگر ہمیں ٹکٹس لے دے تو ہم جو ہے نا امیجیٹلی وی کین لیو امیجیٹلی بینکاک امیجیٹلی, ٹھیک ہے. تو وہ ہمارے ساتھ ٹکٹس لینے کے لیے گیا تو تھا اس کے پاس, ٹریول ایجنٹس کے پاس, اور ٹریول ایجنٹس نے ہماری ٹکٹس جو تھیں وہ کنفرم بھی کر دی ہوئی تھی ویری فرسٹ ڈے جب ہم آئے تھے, میں نے آپ کو بتایا تھا. تو اب صرف یہ تھا کہ وہ ٹکٹس دوبارہ ایشو کر دے. تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے, میں چونکہ آن دیٹ ڈے اٹ واز سنڈے اور ان کی جو ٹریول ایجنسی کلوز تھی, تو اس نے کہا کہ نیکسٹ مارننگ میں فرسٹ کام جو ہے میں آپ کا یہ کروں گا کہ آپ کو ٹکٹس لے کے دوں. اس کے بعد حیران کن بات, اب حیران کن بات کیا تھی میں آپ کو بتاتا ہوں. ہمارے لیے حیران کن بات یہ تھی کہ جس طریقے سے ہمارے جو حالات تھے وہ خراب ہوئے تھے, اسی طریقے سے ایک دم سے ٹھیک بھی ہو گئے, رائٹ, اتنی جلدی ٹھیک ہو گئے ہمارے حالات. تو ماشاء اللہ بڑا اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ایک ٹائم پہ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کچھ بھی نہیں ہو سکتا, پاسبل ہی نہیں ہے, فلائٹ نکل جانی ہے, ہم نے ادھر ہی رہ جانا ہے, کچن میں کام کریں گے, امیگریشن سے چھپتے پھریں گے, پولیس شاید ہمیں ڈھونڈتی پھرے, ہمارا حال بھی عرفان جیسا ہو. لیکن جسٹ یو نا لائک وہ کہتے ہیں نا کہ ایسے چٹکی بجنے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کن کہا گیا ہوگا کہ ان کا کام ہو جائے, تو فیکون ہو گیا, ہمارا کام فوراً سے بن گیا. اب یہ تھا کہ وہاں پہ دل ہی نہیں لگ رہا تھا, دل چاہ رہا تھا کہ ابھی مجھے میری ٹکٹ مل جائے تو میں ابھی رات کو ہی نکل جاؤں. کل رات کو حالانکہ فلائٹ تھی, تو یہی تھا کہ ایک ایک جو سیکنڈ بھی جو تھا نا وہ ہمارے لیے گزارنا مشکل تھا. گھر والوں نے بھی دعائیں کی ہوں گی ڈیفینیٹلی, ان شاء اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی دعائیں کی ہوں گی. ہم بھی جو دعائیں کر رہے تھے وہ دل سے نکل رہی تھی. نارملی تو جو بندہ دعائیں کرتا ہے وہ منہ سے کہہ دیتا ہے, لیکن دل سے جب جو نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے, پر نہیں مگر طاقت پرواز رکھتی ہے, علامہ اقبال صاحب نے کہا. لیکن اس ایجنٹ نے ہم نے تو ایجنٹ جو پاکستان میں ایجنٹ تھا اس کو کہہ دیا تھا کہ بھائی ہمارے گھر والوں کو پتہ نہیں چلنا چاہیے تھا, لیکن اس نے ہماری بات کو جو ہے نا وہ نہیں رکھا, بلکہ اس نے کیا کیا کہ ہمارے گھروں میں فون کیا اور ان کو بتا دیا کہ وی ور ان ٹربل. تو اور وہ ہم جو ہے نا وہ تھائی لینڈ اور بینکاک میں پہنچے ہوئے ہیں. تو جس سے ہمارے گھر والے اوبویسلی دے ور ویری مچ ورڈ اباؤٹ اس کہ یہ کدھر چلے گئے ہیں, کراچی بینکاک تو نہیں ہے لیکن یہ بینکاک پہنچے ہوئے ہیں, یہ کیسے وہاں پہ چلے گئے. لیکن یہ تھا کہ اگر وہ ٹریول ایجنٹ جو ہے وہ گھر والوں کو نہ بتاتا تو گھر والوں کو یقین نہیں آ سکتا تھا کہ ہم باہر بھی جا سکتے ہیں. بہرحال گھر میں سب لوگ ہماری سلامتی کے لیے دعائیں کر رہے تھے. یہی وجہ تھی کہ گھر والوں کی بھی فکر پریشانی تھی کہ ہمارے جو ہے نا وہ بچے ٹھیک رہیں اور سلامتی کے ساتھ واپس آئیں. یہ سب سے بڑی وجہ یہی ہو سکتی تھی کہ میرے والدہ صاحبہ, والد صاحب, بردر سسٹر, ایوری باڈی دے ور پریئنگ فار اس. اوکے, پھر انہوں نے سوچا ہوگا کہ ہم نے ان کو کراچی جانے کی اجازت ہی کیوں دی. والد صاحب اور بھائی صاحب نے تو ڈیسائیڈ کیا کہ دے آر گوئنگ ٹو گو ٹو بینکاک ٹو ٹیک اس فرام دیر, اور وہاں پہ جا کے وہ وہاں پہ ہمارے پاس آ کے وہ ہماری مدد کریں گے. تو یہ چیزیں ساری ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ یہ جب ہم گھر پہنچے تو انہوں نے یہ ساری چیزیں ہمیں بتائیں. لیکن جب ہم نے ٹریول ایجنٹ کو بتا دیا نیکسٹ اسی وقت فون کر کے کہ جی ہمارے جو پاسپورٹ وغیرہ مل گئے ہیں اور کل صبح ہمیں ٹکٹس وغیرہ بھی مل جائیں گی, تو اس نے پھر دوبارہ گھر والوں کو فون کیا جی کہ آپ جو ہے نا وہ ابھی نہ جائیں بینکاک, ادھر ہی رہیں, وہ دے آر کمنگ بیک. ان کی ٹکٹس بھی مل جائیں گی, پاسپورٹ مل گئے ہیں, تو کل والی جو فلائٹ ہے وہ اس میں بیٹھ کے پاکستان واپس آ جائیں گے. تو یو ڈونٹ وری مچ اباؤٹ دیم. پھر یہ تھا کہ ہفتے کی رات ہم نے سمیر کے ساتھ ٹریول ایجنٹ سے ملنے کے لیے باہر نکل گئے. اب چونکہ ہمارے ذہنوں سے بوجھ اور ٹینشن بہت کم ہو چکی تھی, اس لیے ہم نے آرام سے ایک ریسٹورنٹ میں کھانا کھایا اور اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے ہماری دعائیں سن لی تھی اور ہم عزت کے ساتھ اپنے ملکوں کو روانہ ہونے والے تھے.
بازار میں گھومتے پھرتے ایک مرتبہ پھر سوچا کہ اپنے لیے 3 پیس سوٹ بنوا لیے جائیں. وہی جو خواہش شروع میں جب ہم آئے تھے تو خواہش تھی کہ 3 پیس سوٹ بنوائیں گے تو لیکن یہ تھا کہ اس وقت پیسے کم تھے اور میں یہ چاہتا تھا کہ جتنے بھی ہمارے پاس ڈالرز اویلیبل ہیں جو بھی منیمم وہ اپنے پاس رکھیں تاکہ جسٹ ان کیس کوئی ایسی ایمرجنسی پڑ جائے تو ہمارے پاس پیسے ہونے چاہیے. اگر ہم ابھی سے ہم 3 پیس سوٹ اور وہ شاپنگ وغیرہ شروع کر دی تو وی ول ناٹ ہیو مچ منی آن اس. اوکے, تو جب ہم گیسٹ ہاؤس کے کچن نیکسٹ مارننگ میں جب ہم نے کچن میں جو ہے نا وہ گیسٹ ہاؤس میں بریک فاسٹ کرنے کے لیے گئے تو ادھر ہی جو عارف بھائی بھی تھے وہ بڑے پریشان اور اداس نظر آئے. اب پہلے وہ بڑے خوش تھے اور ہم اداس اور پریشان تھے. اب یہ جو ہے نا موڈ آف نیچر جو آف پرسنالٹی چینج ہو گیا تھا. ہماری پریشانی شاید ان کی طرف ٹرانسفر ہو گئی تھی اور ان کی خوشی اور اطمینان جو تھا وہ ہماری طرف ٹرانسفر ہو گیا تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم تھا کہ اس نے ہمیں اس پرابلم سے بچا لیا تھا. اینڈ آئی ول کنٹینیو مور ود یو اینڈ آئی ول لیٹ یو نو کہ بھی واٹ ہیپن ٹو اس آفٹر دیٹ. یو اسٹے ود می, ٹیک ویری گڈ کیئر آف یور سیلف اینڈ آئی ول ٹاک ٹو یو ان مائی نیکسٹ ویڈیو. آل دا ویری بیسٹ. السلام علیکم. پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے بعد کیا ہوا ان شاء اللہ تعالیٰ. یو اسٹے ود می اینڈ لائک کریں, سبسکرائب کریں اور اس بیل آئیکن کو پریس کریں اور آپ شیئر بھی کریں اپنے دوستوں کے ساتھ. ٹھیک ہے, جتنی بھی میری ویڈیوز ہیں آپ شیئر کریں تاکہ آئندہ سے کوئی بھی جو ہے وہ کسی قسم کی پرابلم میں نہ پڑ سکے. لوگ اس طریقے سے جو ایکسپیرینسز ہیں ہم ایک دوسرے کو بتاتے ہیں, دوسرے لوگ سنتے ہیں. آپ نے تو سن لیا, آپ کیئرفل ہو گئے. آپ کوشش کریں کہ آپ کے فرینڈز, ریلیٹیوز, جاننے والے اور بھی لوگ جو ہیں وہ بھی اس طرح کے انسیڈنٹس کو سنیں اور کیئرفل رہیں تاکہ ان کو کسی قسم کا پرابلم نہ ہو. اوکے, تھینک یو ویری مچ. آل دا ویری بیسٹ ٹو یو اینڈ آئی ول ٹاک ٹو یو ان مائی نیکسٹ ویڈیو. السلام علیکم.